السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے شاہ جی، چھوٹے سے مسئلے کی رہنمائی لینی ہے۔ بچے کو باہر بھیجنا حسان کو، تو ہمارے پاس تو کیش نہیں ہے، تو شو منی کرنی ہوتی بینک سے نا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ بچے کو باہر بھیج رہے ہیں نا، اور ایک ویزا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو ویزا اس میں شاہ جی یہ ہے کہ انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ہر شہروں میں نا، تو وہ تھوڑے سے مخصوص چارجز لیتے ہیں کہ 5-7%، 10% نا، تو وہ پھر آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ سے وہ ATM کارڈ لے لیں گے، آپ سے چیک لے لیں گے، لکھوا لیں گے آپ سے، تو وہ چارجز لے کے نا تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ سکتے ہیں۔ ہم پیسے استعمال نہیں کرتے، یہ گارنٹی ہوتی ہے، اور یا وہ نیا اکاؤنٹ کھلا کے اس میں رکھ دیتے ہیں پیسے۔ دونوں صورتوں میں ہم نے پیسے نہیں استعمال کرنے، ہم نے صرف وہ جو سروسز لی ہے نا ان سے، اس کے ہم نے انہیں معاوضہ دینا ہوتا ہے۔ تو شاہ جی یہ جائز ہے یا اگر اس کا کچھ شرعی کس طرح کیا جائے؟ اگر اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو تھوڑی سی رہنمائی کر دیں ذرا۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی سے قبلہ شاہ صاحب، آپ کی وساطت سے ایک سوال آیا، کسی نے آپ سے رہنمائی طلب کی ہے تو آپ نے اس کی وضاحت جو ہے وہ مجھ سے مانگی ہے۔ تو جو سوال ہے، اس سوال میں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی سے 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں رکھ دیں، میں نے اپنی ملکیت ظاہر کرنی ہے، اس میں ویزا لگنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے پرانے اکاؤنٹ میں یا نئے اکاؤنٹ میں وہ 50 لاکھ روپیہ رکھ دے گا، پھر آپ ان بینک والوں سے جو ہے اس کی ملکیت کا سرٹیفکیٹ بنوائیں گے، پھر وہ ویزا اپلائی کریں گے، تو وہ آپ کو اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپیہ رکھنے پر جو ہے وہ آپ سے مختص کر لیتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ لینا ہے آپ سے، یا 5 لاکھ لینا ہے، یا جتنے بھی وہ آپ سے ڈیل کرے گا کہ میں اتنے پیسے آپ سے لوں گا۔ تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ جب ملکیت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ پیسے انویسٹر جو ہے وہ پیسے نکال لیتا ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہوگا؟ جی محترم، یہ سود ہے۔ جو رقم آپ کے اکاؤنٹ میں وہ منتقل کر رہا ہے، اس کے منتقل کرنے سے پہلے ہی وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے 50 لاکھ کے بدلے میں آپ سے 6 لاکھ 7 لاکھ لینا ہے، اس پر آپ بھی رضامند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ اس کے مطابق اس کو رقم دیتے ہیں، تو اسی کو تو سود کہتے ہیں کہ اپنی رقم کے اوپر جو ہے وہ مختص نفع حاصل کرنا، جبکہ رقم جو ہے وہ دی اس بنا پہ جا رہی ہے کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتا ہوں، آپ نے جو ہے اس میں مجھے 7 لاکھ روپیہ دینا ہے، تو اس پر وہ ایگری ہو جاتا ہے۔ تو پھر رقم رکھنے پر وہ 7 لاکھ جو وصول کر رہا ہے، اپنی رقم کے اوپر 7 لاکھ وصول کر رہا ہے، اسی کو سود کہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں یہ بہت عام جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے، بہت بڑے انویسٹر حضرات جو ہیں اس طرح کے معاملات کو چلا رہے ہیں، تو یہ سود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی ہیلہ کوئی اس کا بنا دیا جائے۔ ہیلہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس سے رقم لیں اور اسے جو ہے بغیر کچھ دیے اسے کہیں کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر دیں، تو وہ آپ کو منتقل کر دے۔ تو کوئی بھی معاملہ اس میں طے نہ کریں، سرٹیفکیٹ بنوائیں، اس کا جو آپ کی ملکیت کا سرٹیفکیٹ ہے اسے بنائیں، بنانے کے بعد اس کی رقم اس کو واپس کر دیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ تحفے کے طور پر کوئی اسے پیش کر دیں کہ یہ آپ نے میری مدد کی تھی، یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لیں، تو ٹھیک ہے، یہ ایک جائز صورت ہوگی۔ لیکن جس طرح آپ نے سوال میں فرمایا ہے تو قبلہ شاہ صاحب، اس میں تو خالص سود ہے، اور سود اسلام میں بہت سخت وعید ہے، یہ تو حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔